اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا دوسرا روزہ ہے اور انشاءاللہ آج ہم 10واں پارہ جو ہے وہ مکمل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج تک جتنا بھی اس قرآن ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے تاکہ ہم رمضان میں خوب اچھی طرح عبادت کر سکیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق ہمیں عطا کرے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ خدا کا ہے اور اس کا رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پر اور اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو، جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجیں آپس میں مٹبھیڑ ہوئیں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس رکوع میں قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں سنت اللہ کی طرف ارشادات فرمائے جا رہے ہیں، حق اور باطل کی لڑائی کے اصول اور ضوابط کا اعادہ کیا جا رہا ہے، اور جنگ بدر میں جس طرح کے حالات پیش آئے اس کے اوپر روشنی ڈالی جا رہی ہے اور ہدایت دی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس میں کفار کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنی شیطانی حرکات سے باز آ جائیں تو ان کی سابقہ کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی اور ان کو اللہ جو ہے وہ درگزر فرمائے گا، اور اگر پھر ملک میں فتنہ فساد برپا کیا تو ان سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ حق کی لڑائی ہے۔ حق ہمیشہ کی طرح سربلند ہوتا ہے اور اس کی مدد کو اللہ خود پہنچتا ہے۔ مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ کفار سے جہاد اس وقت تک جاری رکھو جب تک دنیا میں ظلم و فساد مٹ نہ جائے اور دین یعنی نظام زندگی صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کا جو قاعدہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ وہ مال ہے جو کفار سے لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ اس سورت کی پہلی آیت میں فرمایا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، چنانچہ حکم یہ ہے کہ تمام مال لا کر امیر وقت یعنی اس وقت جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے پاس جمع کرا دیا جائے، پھر اس کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور وہ قرابت دار جن کی کفالت آپ کے ذمہ تھی، یا دیگر غریب جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے نکالا جائے اس میں سے، اور بیت المال میں اس کو جمع کرا دیا جائے۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حصے سے مراد یہ ہے کہ خمس میں سے یعنی 5واں حصہ جو ہے اس کا کچھ حصہ اقامت دین اور دیگر مسالے کے لیے خرچ کیا جائے گا، اور باقی 4 حصے لشکر میں تقسیم ہوں گے۔ جنگ بدر میں قریش کا تجارتی قافلہ ساحل سمندر کے کنارے مکہ کی طرف جا رہا تھا اور اسی قافلے کے مال پر قبضہ کرنا پیش نظر تھا، لیکن وہ تو بچ کر نکل گیا اور کفار مکہ جو اس کو بچانے کے لیے آئے تھے ان سے مسلمانوں کی مٹبھیڑ ہو گئی تھی۔ مسلمان بدر کے میدان میں کنارے پہ تھے اور مدینہ سے دور دوسرے کنارے پر کفار تھے، اور یہ مسلمانوں اور قافلے کے درمیان میں تھا۔ یہ اللہ کی مرضی ہی سے جنگ کا نقشہ قائم ہوا تھا اور حق و باطل کا معرکہ ڈنکے کی چوٹ پر ہوا، اور پھر اللہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد بہت کم دکھائی
تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندی رہے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو اللہ نے مسلمانوں کو بھی کفار کی تعداد کم دکھائی اور کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی۔ یہ اس لیے ہوا کہ حق کو باطل کا مارکا یعنی جنگ شروع ہو جائے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کے حکم سے تیار کیا اور ادھر کفار نے یہ سوچا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، آج ان کا قصہ تمام کر دیتے ہیں۔ اسی زوم میں کفار کے لوگوں میں تساہل اور سستی بھی پیدا ہو گئی، لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی کفار کو یوں محسوس ہوا کہ مسلمانوں کے غول کے غول چڑھے آ رہے ہیں، حالانکہ مسلمان بہت کم تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ مسلمانوں کا اللہ پر بھروسہ اور کامل یقین تھا، جس کی وجہ سے وہ باطنی اور معنوی لحاظ سے بلند ہمت اور طاقتور تھے، اور ان کا قلیل گروہ کفار کے کثیر گروہ کے مقابلے میں بھاری پڑا، اور کفار کو وہ زیادہ بھی نظر آیا، جبکہ کفار دل کے لحاظ سے مردہ اور کم ہمت تھے، لہٰذا ان کا کثیر گروہ کم پڑ گیا اور کم نظر بھی آیا۔ یہ اس لیے ہوا اللہ ہی ہر کام کا فیصلہ فرماتا ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کو حکم دیتا ہے تو وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی اور آئندہ حق کے پیر جمانے تھے تاکہ کفر کو شکست ہو جائے۔ یہ سب اللہ پر بھروسہ اور کامل یقین کا نتیجہ تھا۔ آج بھی مسلمان اللہ پر کامل یقین کر کے اپنے جملہ معاملات طے کریں تو ویسا ہی نقشہ پیش آ سکتا ہے۔ آیت نمبر 45، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ مومنو، جب کفار کی یا کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ ان اللہ مع الصابرین ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہیں، یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کر رہے ہو ان کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 45 سے 47 میں جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے جن باتوں کو کلید کی حیثیت حاصل ہے ان کا تذکرہ ہے۔ فتح و کامرانی کا اصل سرچشمہ یہی 6 باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ثابت قدم رہنا تمام کامیابی کا انحصار آخر وقت تک اسی بات پر ہے۔ نمبر 2 کہ ہر حال میں ذکر الہی میں مصروف رہنا، کیونکہ جسم کا ثبات دل سے وابستہ ہے اور دل اسی کا مضبوط ہوگا جس کا اللہ سے گہرا تعلق ہوگا اور اس کا ایمان بھی حق الیقین کا درجہ رکھتا ہے۔ نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور اس کے بعد اپنے امام اور کمانڈر کی اطاعت کو زندگی کا شیوا بنانا، کیونکہ اطاعت کے بغیر کوئی جماعت کامران نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا باہمی اختلافات اور نزاع سے بچنا، ورنہ بزدلی اور سستی کا شکار ہو جاؤ گے اور بات بگڑ جائے گی۔ آزمائشیں اور مشکلات کتنی ہی درپیش ہوں، صبر اور ثبات کا دامن نہ چھوڑنا، آخر کار استقامت ہی کامیابی کی کلید ہے۔ کفار کی روش اور طور طریقوں سے بچنا جو ایمان اور راست بازی کی جگہ تکبر، گھمنڈ اور ریا کے طریقوں کو اپناتے ہیں۔ مسلمانوں کے کاموں کی بنیاد تعلق باللہ اور عجز و اخلاص پر ہے۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 48 بعض روایت کی روح سے شیطان انسانی شکل میں یعنی سراقہ بن مالک کی شکل میں مشرکین مکہ کے لشکر میں آ کر شامل ہوا اور ان کو سبز باغ دکھاتا رہا، لیکن لڑائی شروع ہوتے ہی یہ کہتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا کہ میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ
ان لوگوں کو ان کے دین سے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔ اور کاش تم اس وقت ان کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تو ویسا ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 49 میں مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے۔ جب یہ مٹھی بھر بے سر و سامان جنگ کے لیے بدر کی طرف گئے تو منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہیں ان کے دین کے نشے نے مغرور کر دیا ہے۔ یہ بات اگرچہ انہوں نے تانے کے لیے کہی تھی، لیکن یہ حقیقت کے اعتبار سے غلط بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ دین حق کی سرشاری کا نشہ ہی تھا جس نے بے سر و سامانی کی حالت میں ایمانی قوت کی بنا پر مسلمانوں کو بدر کے میدان میں لا کھڑا کیا۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم کی بلاغت کا یہ معجزہ ہے کہ اس نے ان کے اس قول کو رد نہیں کیا، بلکہ یہ کہا مَن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، یعنی جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 53 فرمایا یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں، اللہ تعالیٰ اسے نہیں بدلتا، اس لیے کہ اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے، سمیع العلیم ہے۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کے نزدیک قوموں اور جماعتوں کے عروج و زوال اور ان کی موت و حیات کے لیے جو قانون اس عالم رنگ بو میں کار فرما ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ بہت اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مقررہ سنت یہ ہے کہ جب وہ کسی گروہ یا جماعت کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا جب تک کہ وہ جماعت یا قوم اور اس کے افراد خود اپنی حالت متغیر نہیں کرتے۔ چنانچہ تاریخ عالم اس حقیقت پر گواہ ہے کہ ہر قوم خود ہی اپنی زندگی کا گہوارہ بناتی ہے اور پھر خود بگاڑ پیدا کر کے اپنے اعمال کے ہاتھوں اپنی قبر بھی کھودتی ہے۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں۔ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ آیت نمبر 55 میں پھر فرمایا جا رہا ہے کہ بدترین جاندار وہ انسان ہیں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، کیونکہ سنت اللہ کے مطابق جو لوگ اپنے حواس اور عقل سے کام نہیں لیتے اور پوری کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کا صحیح ادراک نہیں کر سکتے اور اندھوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے افراد انسانیت کے درجے سے گرے ہوئے ہیں اور حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ چنانچہ کفر یعنی حقیقت شناسی سے عاری ہونا اندھے پن کا دوسرا نام ہے۔ اس کے مقابلے میں ایمان کی راہ علم و بصیرت کی راہ ہے۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ مدینہ کے یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں یہودیوں کی 3 بستیاں آباد تھیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ رسول اللہ نے ان سب سے معاہدے کیے۔ ان میں ایک شرط یہ تھی کہ سب جماعتیں ایک قوم بن کر رہیں گی، اگر ایک فریق پر دشمن نے حملہ کیا تو سب اس کی مدد کریں گی۔ لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ یہودیوں نے اس کی خلاف ورزی شروع کر دی اور منافقین مسلمانوں اور قریش مکہ اور دیگر اسلام مخالف قبائل سے مل کر مسلمانوں کی نئی تحریک کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے اور اسی قسم کی دیگر خفیہ سازشیں کرنے لگیں۔ یہاں یہ حکم ہو رہا ہے کہ ایسے دغا باز لوگوں سے نباہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ کھلے طور پر معاہدہ فسخ کرنے کا اعلان کر دو، لیکن یہ بات اس طرح کی جائے کہ دوسرے فریق کو نقصان نہ پہنچے، یعنی وقت سے پہلے فسخ معاہدہ سے خبردار ہو جاؤ۔
لڑائی کی تیاری کرنا چاہے تو مسلمانوں کی طرح ان کو بھی تیاری کا پورا موقع میسر آ جائے۔ قرآن نے ہر معاملے میں اور خاص طور پر جنگ کے قوانین میں بھی سچائی اور دیانتداری کا اعلیٰ معیار قائم کیا ہے۔ اس نے کہیں بھی کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں کسی کی اخلاقی کمزوری کو راہ پانے کا موقع مل سکے۔ کیا اس وقت کی مغربی اقوام نے قوانین جنگ کو اس درجہ بلند اخلاقی معیار دیا ہے؟ ان کی جنگی تاریخ کا ہر صفحہ اس بات کی نفی کرتا ہے۔ آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوا، جہاں تک تمہارے بس میں ہو، کیونکہ یہ بات کسی جماعت کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ہر حال اور ہر موقع اور ہر قسم کے جدید جنگی سامان سے مکمل طور پر لیس ہو۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے وسائل اور مقدور کے مطابق جو کچھ کر سکتے ہو کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جب تک ہر قسم کا جنگی سامان مہیا نہ ہو تو ملت کے دفاع سے غافل رہو۔ اللہ کے بھروسے پر ہر ممکن دفاعی ذمہ داریاں پوری کی جائیں۔ اگر پوری ملت اسلامیہ نے جہاد کی اس روح کو سمجھ لیا ہوتا اور تمام مسلمان ممالک کو اللہ نے جس قسم کے معدنی اور اقتصادی وسائل دیے ہیں ان کو جمع کر کے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے تو گزشتہ 1.5 صدی میں تمام ممالک کا نقشہ اور کچھ اور ہی ہوتا۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ دوسری قوموں کی سازشوں سے، خاص طور پر بنی اسرائیل کی ریاست کا قیام عمل میں نہ آتا۔ چونکہ دفاعی تیاری کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہے، لہٰذا آخر آیت میں انفاق فی سبیل اللہ پر زور دیا جا رہا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو مسلمانوں نے آج فراموش کر دیا، اور وہ اس کا صحیح ادراک کر لیں تو پوری ملت کی مصیبتیں دور ہو جائیں۔ مال اور جان کی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو منصب امامت حاصل نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 60 فرمایا، اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا۔ وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اے نبی، اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہے۔ آیت نمبر 61 اور 62 میں دعوت امن کا اعلان ہے۔ یہ آیات جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئیں، جس وقت مسلمانوں کی فتح یقینی ہوئی اور تمام عالم عرب ان کی طاقت سے مرعوب ہونے لگا۔ یہاں حکم ہوا کہ جب دشمن صلح اور امن کی طرف جھک جائیں تو بلا تامل تم بھی جھک جاؤ، اگرچہ دشمن کی نیت میں خرابی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے بھروسے پر صلح اور امن کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 63 میں اس حقیقت کو آشکار کیا گیا کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی کام انسانوں کے لیے اتنا دشوار نہیں رہا جتنا کہ منتشر اور بکھرے ہوئے انسانی قلوب کو باہمی محبت اور الفت کے ایک رشتے میں پرو کر اعلیٰ انسانی اقدار کا پیکر بنانا۔ یہ کام اس وقت قریباً ناممکن ہو جاتا ہے جبکہ معاملہ ایسے اجڑ اور جذباتی انسانوں کا ہو جو صدیوں سے معمولی باتوں پر باہمی جنگ و جدل کی آب و ہوا میں پروان چڑھے ہوں، جن کی زندگی کے نفسیاتی سانچوں میں باہمی آمیزش اور اختلاف کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے ہی گنوار لوگوں میں ہوئی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے 12-13 برس کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو مدینہ میں ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو ہر اعتبار سے اس دور کے حوالے سے ایک قسم کی نئی مخلوق تھی۔ وہ جب تک حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے باہمی کینہ، حسد اور انتقام کے مجسمے تھے، لیکن جو ہی ایمان باللہ اور ایمان بالرسول نے ان کے سینوں میں جگہ پائی، محبت اور الفت کی ایسی فضا نے جنم لیا اور پاکیزگی اور قد و سیت ابھر کر سامنے آئی کہ ہر فرد دوسرے کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دنیا کے مال اور متاع سے زیادہ آخرت کی حقیقتیں اجاگر ہو گئیں، اور یہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ تزکیہ اخلاق کا عمل تھا جس سے ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ مسلمانوں کی باہمی محبت اور الفت ایک ایسی نعمت ہے جس کو اللہ نے اپنا ایک خاص انعام قرار دیا۔
آج افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف صف آرا نظر آتے ہیں اور باہمی الفت کی جگہ باہمی دشمنی ان کی سب سے بڑی پہچان بن گئی ہے۔ اسی کو انقلاب حال کہا جاتا ہے۔ آیت 65 اور 66 میں عزمیت اور رخصت کی دو مختلف حالتوں کے لیے دو صورتیں بیان ہو رہی ہیں۔ صحیح ایمان اگر ہو تو پھر 1 اور 10 کی نسبت سے مسلمان دشمنوں پر بھاری ہے، لیکن ابھی مسلمانوں میں قدر کمزوری اخلاقی تربیت مکمل نہیں، اس لیے اپنے سے دگنی تعداد کا مقابلہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ آیت نمبر 65 میں غلبے کے لیے یہ توجیہ کی گئی ہے کہ تمہارے دشمن کا گروہ ایسا ہے کہ وہ سوجھ بوجھ سے عاری ہے، ان میں اندھے پن کا تعصب ہے، محض جوش اور عداوت سے لڑ رہے ہیں، ان میں علم و بصیرت، معاملہ فہمی اور صلاحیت کا فقدان ہے، لہٰذا وہ کتنی ہی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو وہ اصحاب علم و دانش کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے۔ جنگ بدر میں بہت سے مشرکین مکہ قید ہوئے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کے ساتھ اب کیا معاملہ کیا جائے۔ اس وقت مسلمان اقتصادی طور پر بہت مفلس تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے رائے عام لی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اور بعض صحابہ نے یہ رائے دی تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ نے یہ رائے دی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام رائے کے مطابق فیصلہ دیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن جن قیدیوں سے فدیہ نہیں ملا ان کو روک لیا جائے۔ اس پر آیت نمبر 47 نازل ہوئی جس میں مسلمانوں سے خطاب ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں نبی اس لیے نہیں آتے کہ ان کے پیرو اپنے دشمنوں سے فدیہ لیں، بلکہ ان کا حقیقی اور اعلیٰ مقصد دعوت حق کا اعلان ہوتا ہے، لہٰذا نبی کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں کہ جب تک اس کی دعوت تمام ملک میں پھیل کر غالب نہ آ جائے اس اسیران جنگ کو فدیہ کے لیے روکے رکھے۔ فرمایا مسلمانوں تمہاری نظر متاع دنیا پر ہے اور اللہ تمہارے لیے آخرت کا انعام پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 70 میں ان قیدیوں کا تذکرہ ہے جو فدیہ کے لیے روک لیے گئے تھے۔ فرمایا ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہاری نیتیں صاف ہوئیں، یعنی تمہیں قتل نہیں کیا گیا، اس احسان کو پیش نظر رکھ کر اپنی حالت پر غور کرتے ہوئے اگر سچے مسلمان ہو جاؤ یا کم از کم دوبارہ لڑائی کی نیت نہ رکھو تو تمہارے لیے کوئی کھٹکا نہیں، اللہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے۔ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 72 سے آخر سورت تک کا خلاصہ۔ دعوت حق نے مسلمانوں پر باہمی الفت اور محبت کی جو روح پھونکی تھی، تاریخ دعوت و عظمت نے اس کے عجیب و غریب مناظر کو اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ نو مسلموں کا بھائی چارہ جس کو عربی میں مواخات کہا گیا ہے، اس کا تعلق چاہے کسی اور خاندان سے کیوں نہ ہوتا، وہ دوسروں کے مال میں شرکت اور ملکیت کا ویسے ہی حقدار ہوتا جیسے خونی رشتہ دار اور حقیقی بھائی ہوتے ہیں، مرنے کے بعد وہ وراثت میں بھی شریک ہوتے۔ یہ مواخات ایک دفعہ مکہ میں صرف مہاجرین کے درمیان ہوئی، دوسری مدینہ میں مہاجرین اور انصار میں ہوئی۔ ایک مکہ کے 9 مسلم تھے، دوسرے مدینہ کے 9 مسلم تھے۔ ان کی تعداد ایک قول کے مطابق 90 یا 100 تھی۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہجرت کر کے آئی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مشکلات کی بنا پر مکہ ہی میں رہ گئے تھے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے آگے وہ ایک ہی برادری کے لوگ شمار ہونے لگے۔ جہاں نصارانے حق کی برادری ایک دوسرے کے کار ساز تھے، لیکن جو ایمان لانے کے بعد ہجرت نہ کر سکے تو اس مواخات میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ اگر یہ دین کے معاملے میں مدد کے لیے پکارتے تو ان کی مدد کرنا فرض تھی، لیکن اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کے مقابلے میں مدد چاہیں جس سے مسلمانوں کا عہد و پیمان اور صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، تو مسلمانوں کے لیے یہ بات جائز نہ ہوگی کہ اس عہد و پیمان کے ہوتے ہوئے ان کی مدد کی خاطر اس عہد شکنی کے مرتکب ہوں، خواہ اس کے نتائج کچھ نکلیں۔ مسلمانوں کو اپنے قول و قرار پر قائم رہنا چاہیے۔ مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے
اور اطراف کے قبائل سے باہمی صلح اور سازگاری کا معاہدہ صحیفہ کیا تھا، لیکن جلد ہی اس صحیفے کے خلاف اکثر لوگوں نے عہد شکنی کرنی شروع کر دی۔ گرچہ مسلمانوں نے فسخ عہد کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وجہ سے مسلمان اپنے لوگوں کی مدد نہ کر سکے۔ درجے کے لحاظ سے جو مقام پہلی دو جماعتوں کا ہے دوسروں کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو لوگ بعد میں ایمان لائیں گے، ہجرت و جہاد کریں گے، یہ پہلی دو جماعتوں کے بعد آئیں گے، لیکن ان کو بھی انہیں میں شمار کیا جائے گا اور اس طرح مواخات اور اشتراک کے مستحق قرار پائیں گے۔ مسلمانوں میں اسلامی برادری کا ایسا ناقابل فراموش جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ خون کے عزیزوں سے کہیں بڑھ کر اس رشتہ حق کے ان عزیزوں کو اپنا سمجھنے لگے تھے۔ اگر کوئی مر جاتا تو رشتہ مواخات کا بھائی اس کا وارث بن جاتا اور تمام سابقہ خونی رشتے بلا دیے گئے، صرف ایک ہی رشتہ باقی رہ گیا تھا۔ یہ رشتہ صرف اللہ تعالیٰ کے رسول کے فدائیوں کا تھا، اور یہ سب اسی کے حسن و جمال جہاں آرا پر اپنا سب کچھ قربان کرنے لگے تھے۔ لیکن آیت نمبر 75 میں اس کو بھی واضح کر دیا گیا کہ جو قرابت دار ہیں وہ تو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ہیں، رشتوں سے منسلک ہیں۔ صلہ رحمی کا رشتہ کسی حال میں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور وراثت کے حقوق سے وہ محروم نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ فساد برپا ہوگا اور بڑی خرابیاں جنم لیں گی۔ جس طرح کفار دین حق کی دشمنی میں ایک دوسرے کے رفیق اور کارساز ہیں، اسی طرح تم بھی راہ حق میں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہو جاؤ اور اپنے عہد و پیمان میں پکے رہ کر کسی حال میں بھی اس کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اگر ایسا نہ کیا تو تم ظالم ہو جاؤ گے اور فساد برپا ہوگا۔ احسان، امن اور عدل کی جو فضا بن رہی ہے وہ پیدا نہیں ہوگی۔ آج تمام دنیا کے ہر ملک میں مسلمان موجود ہیں، ان کا آپ اپنے ملک اور تمام مسلم ممالک کے ساتھ باہمی مواخات کا جو رشتہ ہونا چاہیے اس کا کیا حال ہے؟ افسوس کہ ہر طرف ہم ایک دوسرے کے خلاف بیرونی طاقتوں کے ایجنٹ بن کر نبرد آزما ہیں۔ تاریخ اسلام کا یہ باب اس درجہ قطعی اور درخشاں ہے جس کے اسلام کے مخالف بھی معترف ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تمام گروہ ابتدا سے آخر دم تک ظلم و تشدد، مکر و فریب، وحشت و خون ریزی پر کاربند تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا ایک ایسا گروہ تیار کیا جو صبر و تحمل، سچائی اور دیانتداری، عفو و درگزر، اثار اور قربانی کے عملی نمونے کا پیکر تھے۔ ہر قسم کے ظلم کے مقابلے میں صبر و عزم، معاملات میں صحیح فکر اور طاقت و اختیار حاصل ہونے پر انسانوں سے محبت اور درگزر کا شیوا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی تربیت یافتہ افراد کی معاشرے کو کم ہی میسر آئے ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایسی اجتماعی صفات کا نشو و نما پانا ایک نادر واقعہ ہے۔ سورہ توبہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ یہ اس لیے ہوا کہ سورت میں عہد شکن کفار اور مشرکین کے بارے میں غضب آلود احکامات نازل ہوئے اور ان سے امان اٹھا لی گئی، اور اللہ کی طرف سے اس طرح اس کا نزول ہوا۔ یہ 9 ہجری میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس سے قبل 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو چکی تھی۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور بنو بکر قریش کے حلیف ہو گئے۔ 2 سال بعد بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس کی متعلق پرواہ نہ کی کہ اس سے قبل ان کے حلیف قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح حدیبیہ ہو چکی ہے۔ اس کی ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک قریش اور مسلمان ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے اور نہ حملہ کرنے والوں کی مدد کریں گے، لیکن اس موقع پر قریش نے بنو بکر کی ہتھیاروں وغیرہ سے مدد کی اور یہ صلح حدیبیہ کے سخت خلاف تھا۔ مسلمانوں کے لیے بنو خزاعہ کی مدد معاہدے کی روح سے ناگزیر تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 8 ہجری 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ پر حملہ کر کے اسے بڑی آسانی سے فتح کر لیا۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ 8 ہجری میں قریش نے اسی شرط کی خلاف ورزی کی جس کی بنا پر مسلمانوں نے فتح مکہ کیا۔ 9 ہجری میں سورۃ توبہ نازل ہوئی جس میں تمام جزیرہ عرب کو براہ راست مسلمانوں کے زیر اقتدار لانے کا فیصلہ ہوا۔ اس سورت کا آخری حصہ رجب 9 ہجری غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوا۔ کچھ غزوہ سے پہلے اور کچھ بعد میں، اور شروع کا حصہ اس وقت نازل ہوا جبکہ مسلمانوں کا قافلہ حضرت ابوبکر صدیق کی نگرانی میں مکہ
حج کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ اس ابتدائی حصے کے نزول کے بعد بطور قاصد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ کیا گیا تاکہ حج کے موقع پر اعلان کر دیا جائے کہ ایسے مشرکوں کے ساتھ جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے یا جن سے خلاف ورزی کرنے کا اندیشہ ہے، جملہ معاہدے توڑ دیے گئے ہیں، اب یہاں اسی کے لیے امان ہے جو اسلام قبول کرے گا۔ اس سورہ کے بڑے بڑے مضامین یہ ہیں: نمبر 1 کہ ابتدا میں مشرکوں کو خبردار کیا گیا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں رہا، 4 ماہ کی مہلت ہے، اس میں یا تو مسلمان ہو کر اسلامی برادری میں شامل ہو جاؤ یا جزیرۃ العرب سے باہر چلے جاؤ، تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی رسوائی مقدر ہو چکی ہے۔ اس اعلان سے عرب میں ہمیشہ کے لیے بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 2 یہ کہ اہل کتاب کے متعلق یہ اعلان فرمایا گیا کہ ان سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ یہ تمہاری ماتحتی قبول کر لیں اور جزیہ دیں۔ نمبر 3 روم کی عیسائی سلطنت مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دبانے کی تیاری کرنے لگی، اسی سلسلے میں غزوہ تبوک اور جہاد کے لیے ضروری ہدایات دی گئیں۔ اور نمبر 4 یہ تھا کہ مسلمانوں کو منافقوں سے الگ رہنے اور ان کی چالوں سے خبردار رہنے اور ان کا سختی سے محاسبہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اس سورہ کے ابتدائی رکوع میں کفار سے کیے گئے معاہدات کا خاتمہ ہوا اور اسی سلسلے میں ضروری اعلان کیا گیا جن میں ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی۔ پھر جزیرۃ العرب کو ان فسادی لوگوں سے خالی کرانے کا کام شروع ہوا، کیونکہ یہ لوگ نہ خود چین سے رہتے تھے نہ مسلمانوں کو چین سے رہنے دیتے تھے۔ آئندہ کے لیے ان سے امان اٹھا لی گئی۔ اب اس ملک میں صرف اسلامی جماعت کے لوگ ہوں گے جو اسلامی زندگی بسر کریں گے، یہ ان کا حق ہے، کیونکہ اسلامی زندگی سراسر امن اور سلامتی کی راہ ہے۔ اس میں جو لوگ توبہ کریں اور گزشتہ عملی زندگی کو چھوڑ کر مسلمان ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو شوق سے یہاں رہ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں مشرکین کو قتل کرنے کا حکم نازل ہوا کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہمہ قسم کی فتنہ پردازیاں کر رہے تھے اور انہوں نے ملک کا امن اور سکون تباہ کر دیا تھا۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو تاکہ وہ قرآن سنے، اور ممکن ہے کہ وہ ایمان لے آئے، کیونکہ مشرک بے علم لوگ ہیں، یعنی ان تک ہدایت وحی نہیں پہنچی۔ آیت نمبر 7 سے 13 میں اس حقیقت کی نقاب کشائی کی گئی ہے کہ دشمنوں کے ظلم و تشدد کی انتہا اور یکے بعد دیگرے عہد شکنی نے کس طرح اعلان جنگ کو مسلمانوں کے لیے ناگزیر بنا دیا تھا۔ فرمایا جن لوگوں نے بار بار عہد شکنی کی اور اس کی خلاف ورزی کی پھر صلح حدیبیہ کو بھی ظالمانہ طریقے سے پامال کیا، ان کا عہد کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، جو گروہ اپنے عہد پر قائم ہیں تو ان کا عہد اپنی جگہ قائم ہے۔ اسلام کسی حال میں بھی ان سے بدعہدی کو جائز قرار نہیں دے سکتا۔ ان کی دلی دشمنی اور عداوت کا حال یہ ہے کہ اگر وہ مسلمانوں پر قابو پا لیں تو وہ کسی طرح بھی مومنوں کو زندہ نہ چھوڑیں، اور نہ ہی ان کو کسی رشتے کا لحاظ ہوتا ہے۔ اگر ان کے خلاف اعلان جنگ نہ کیا جاتا تو مسلمان نتیجے کے طور پر ہر وقت خطرے میں رہتے۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا جنگ کا جو مقصد بیان ہے اور جس کی اجازت دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ظلم و تعدی سے باز آ جائیں۔ یہ جنگ دفاعی جنگ ہے، انتقام کے لیے نہیں، یا دنیاوی غلبہ اور فوائد کے لیے نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ سرداران ظلم و ستم اپنی بد کرداریوں سے باز آ جائیں۔ چنانچہ قرآن نے ناگزیر حالات سے زیادہ ایک لمحہ کے لیے بھی لڑائی کا قیام جائز نہیں رکھا، اور مسلسل عہد شکنیوں اور سخت مظالم و تشدد کے بعد بھی دشمنوں پر دروازے بند نہیں کیے۔ آیت 13 میں فرمایا کہ اب تک جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ابتدا انہوں نے ہی کی ہے، انہوں نے ہی مظلوم مسلمانوں کو جلا وطن ہونے پر مجبور کیا اور پہلے انہوں نے ہی فوج کشی کا سامان پیدا کیا۔ یہ کفار مکہ ہی تھے جو سب کچھ کرتے رہے۔ اب مسلمان اگر ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوئے ہیں تو اس کی تمام ذمہ داری انہی پر ہے۔
آیت 14 اور 15 میں 6 باتوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو سزا دے گا۔ نمبر 2، وہ رسوا ہوں گے۔ نمبر 3، مسلمان فتح مند ہوں گے۔ نمبر 4 پہ ہے کہ مومنوں کے سینوں میں اپنی مصیبتوں کے جتنے بھی دکھ ہیں وہ سب دور ہوں گے۔ نمبر 5 میں فرمایا ان کے دلوں کی جلن دور ہوگی۔ 6 میں فرمایا اور جن کو توبہ کی توفیق ملنی ہے وہ تائب ہوں گے۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ کس طرح یہ سب باتیں پوری ہوئیں اور مشرکین کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوا، اور مسلمانوں نے جو 20 برس تک اتنے مظالم سہے ان سے نجات مل گئی اور کفار کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کی رسوائی تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئی اور مسلمانوں کے دلوں کی مظلومیت کے دکھوں کو شفا ملی، اور 25 برس کے اندر وہ تمام قرۂ ارض کی سب سے اشرف اور بہترین قوم شمار ہونے لگے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو ممیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کی، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مشرکوں کو زیبا نہیں کہ خدا کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آیت نمبر 17 سے خطاب کا رخ دوسری طرف ہوا، یعنی جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی اور جو انقلاب برپا ہوا اور بیت اللہ کی مستقل حیثیت دوبارہ توحید پرستوں کے عبادت گاہ بن گئی۔ اب مشرکوں کو ہرگز اجازت نہیں کہ وہ اس کو مشرکانہ رسوم و اعمال کے لیے استعمال کریں۔ چنانچہ 9 ہجری کے حج میں حضرت علی نے جن باتوں کا اعلان کیا تھا انہی میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آئندہ سال کوئی مشرک بیت اللہ میں قدم نہیں رکھے گا۔ یہ آیت اسی حکم کی تمید ثابت ہوئی۔ قریش مکہ کو بیت اللہ کی مجاوری اور حاجیوں کی خدمات کا بڑا غرور تھا۔ جب ایک جماعت اعتقاد اور عمل کی حقیقت سے محروم ہو جاتی ہے تو خود ساختہ رسوم ان کے لیے ہر قسم کی بزرگی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ چنانچہ آج کل بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ کسی بزرگ کی سجادہ نشینی، کسی مزار کی مجاوری، کسی زیارت گاہ کا متولی ہونا جس اثر و نفوذ کا ذریعہ ہے وہ بڑے سے بڑے متقی اور مومن کو بھی میسر نہیں۔ ایک صالح اور متقی مومن کی بجائے ایک فاسق اور فاجر مجاور یا متولی درگاہ کی ہزاروں افراد قدم بوسی کریں گے۔ یہاں اسی گمراہی کا ازالہ کیا۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی سبیل لگا دی جائے یا بیت اللہ میں روشنیوں کا انتظام کر دیا جائے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اعمال حسنہ انجام دیے جائیں۔ یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ عبادت گاہ کی تولیت کا حق صرف متقی مسلمانوں کو پہنچتا ہے اور وہی اس کو آباد کرنے والے ہو سکتے ہیں، کیونکہ فاسق اور فاجر آدمی مساجد کے متولی نہیں بن سکتے، کیونکہ دونوں کی زندگیوں میں کوئی مناسبت نہیں بلکہ دونوں میں متضاد باتیں جمع ہو جاتی ہیں، جبکہ مسجد خدا پرستی کی علامت ہے۔ آیت 18 میں مومنین کی جو تعریف آئی ہے، یعنی ایمان باللہ و بالآخرتی، قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے فکری اور عملی ارکان میں سب سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ جس کے دل میں سوائے اللہ کے کسی کا خوف ہوگا وہ پورا مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانے والے، اس کے لیے ہجرت کرنے والے اور اس کی راہ میں جان قربان کرنے والے بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ دونوں جہاں کی کامیابیاں ایسے ہی لوگوں کے لیے، ان کا رب ان سے اور وہ اپنے رب سے راضی ہوئے، اور اللہ انہیں خوشخبری سناتا ہے کہ وہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا اور ان سے راضی ہوگا۔ ان کو ہمیشہ رہنے والی جنت دے گا جہاں راحت اور آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ یہی ایک جذبہ تھا کہ صحابہ کرام نے بہت کم مدت میں آدھی دنیا پر توحید کا پرچم لہرا دیا۔ آج ہم بھی انہی کی کوششوں کی وجہ سے مسلمان نظر آتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ایسے ایمان والوں کی صفات یہ ہیں کہ غیر تو کجا اگر اپنے ماں باپ، بھائی اور خاندان والے بھی اللہ سے سچا رشتہ قائم کرنے اور اس کی راہ میں کوشش کرنے میں حائل ہوں تو وہ ان کے مقابلے میں اللہ کی دوستی کو مقدم رکھیں۔ ان سے صرف اس قدر تعلق رکھتے ہیں جتنا اس دنیا میں ضروری ہے۔ ان سے ایسے گہرے تعلقات نہیں بڑھاتے کہ دعوت اللہ کے کام میں رکاوٹ بن جائیں۔ ایمان اور عہد و اقرار کے بعد ایسے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت، اس کی فرما برداری کرتے ہیں
اور اسی کے حکم کے مطابق سب سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ اپنی تجارت اور مال و دولت اور املاک کو اللہ کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیتے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے کبھی یہ موقع آ جائے کہ کفار اور مشرکین دعوت اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے اور قتال کی نوبت آ جائے تو وہ اپنی جان کی بازی لگا کر کفر کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے پوری قوت سے مقابلہ کرتے ہیں۔ آخر میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی ہی کی ٹھان چکے ہیں، اللہ انہیں سیدھی راہ میں کبھی نہیں دکھاتا۔ اگلا رکوع آیت نمبر 25 سے 29۔ گزشتہ رکوع میں بتایا تھا کہ اگر مسلمانوں کو ان کے کنبے، برادری یا مال وغیرہ کی محبت نے جہاد فی سبیل اللہ سے روکا تو وہ اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ اس سے پہلے تم اس بات کا کئی بار تجربہ کر چکے ہو۔ اس بات کی سزا جنگ حنین میں مل چکی ہے، جبکہ تم اللہ اور اس کے رسول کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر تائید غیبی اور نصرت الہی سے اللہ کا کام تکمیل کو پہنچا۔ تم یہ بھی تجربہ کر چکے ہو کہ بدر وغیرہ کے میدانوں میں باوجود تمہاری قلت تعداد اور اسلحہ کے محض تائید الہی سے تمہیں فتح نصیب ہو رہی۔ لیکن غزوہ حنین میں جبکہ مسلمان 10,000 کی تعداد میں تھے اور 2,000 نو مسلم بھی اس کے ساتھ مل گئے تھے، ان کو اپنی طاقت کا غرہ تھا اور اتنی جمعیت کو دیکھ کر ایک صحابی کے منہ سے نکل گیا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، کیونکہ مقابلے میں صرف 4,000 فوج تھی۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کافروں کو بھگا دیا اور ان کے مال لوٹنے لگے۔ اسی اثناء میں حوازن کے تیر اندازوں نے اپنی کمین گاہوں سے تیروں کی بارشیں شروع کر دیں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے ہاتھ میں کمان ہونے کے باوجود 2,000 خلفاء مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگنے لگے۔ پھر باقی فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 10 آدمی رہ گئے۔ آخر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو للکارا اور ان کی آواز چونکہ بہت بلند تھی، لوگ متوجہ ہوئے۔ یہ سب کچھ ایسے نہ ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر طمانینت قلب اور تسکین نازل فرمائی، اور وہ لشکر جو نگاہوں سے غائب ہو چکا تھا پھر آ پہنچا، اور اس کے ساتھ ملائکہ کا لشکر بھی جو نظر نہیں آتا تھا نازل ہوا، اور کفار کو سخت سزا دی گئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ چنانچہ جنگ حنین کے بعد 6,000 اسیران جنگ، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، آزاد کر دیے گئے اور ان میں سے بہت سے مسلمان بھی ہو گئے، اور مسلمان جو اس جنگ میں کسی جذبے کی وجہ سے بھاگ گئے تھے ان کو بھی معاف کر دیا گیا اور ان میں مال غنیمت تقسیم کیا گیا۔ آگے آیت نمبر 28 میں فرمایا، فتح مکہ کے بعد مسجد حرام کا نظم و نسق مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تو مشرکین کے ہاتھ سے تولیت لے لی گئی، اور یہ حکم نازل ہوا کہ 10 ہجری کے بعد کوئی مشرک اس عظیم مرکز عبادت کے قریب بھی نہیں آئے گا، تاکہ اس ارض مقدس پر باطل عقائد اور نظریات یا سابہ رسوموں پر پھر کوئی قدم نہ جما سکے، کیونکہ مشرک اپنے عقائد و نظریات کے لحاظ سے نجس اور پلید ہیں۔ اس حکم کی تعمیل ہوئی اور مشرکین کا ارض مقدس میں داخلہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ حق کے غلبے کے پیش نظر اور اہل کتاب کے بگاڑ کے سد باب کے لیے ان کے ساتھ بھی جہاد کرنے کا حکم ہے، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اور مطیع فرما بردار بن کر رہیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں کی رعیت سمجھیں۔ اس جزیے کے عوض اسلامی حکومت ان کے مال و جان، عزت اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی، اور اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کریں تو کافر اور مشرکین کی طرح ان سے جہاد کیا جائے، یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے اور ان کا زور ٹوٹ جائے اور وہ متیف بن جائیں۔ نمبر 30، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یہاں اہل کتاب کے عقائد کی نقاب کشائی کر کے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ بھی مشرکین سے کسی طرح کم نہیں۔ یہ توحید کا علم رکھتے ہوئے بھی حضرت عزیر یا حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ تصور کرتے ہیں،
نیز یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح یا کوئی اور بزرگ صلیب پر چڑھ کر ان کے گناہوں کا کفارہ دے گئے ہیں یا پادری کے سامنے اعتراف گناہ کرنا بس نجات کے لیے کافی ہے۔ ایسے عقائد ایمان اللہ اور ایمان بالآخرت کے منافی ہیں، لہٰذا یہ یہود اور نصارہ کا گروہ بھی شرک میں مشرکین سے کسی طرح کم نہیں۔ جب عدی بن حاتم مشرف با اسلام ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم اپنے پوپ، پادریوں یا اسقف وغیرہ کو تو پوجتے نہیں، پھر اس کا مفہوم کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، کیا یہ واقع نہیں ہے کہ جس کو وہ حرام یا حلال قرار دیتے ہیں اسے تم اسی طرح مان لیتے ہو؟ جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ فرمایا، یہی ان کو خدا بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن پیشواؤں کو یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کی صاف تعلیمات کے خلاف سود خوری، خنزیر اور شراب خوری وغیرہ کو جائز قرار دینے کا حق دے دیا، جن کو امرا اور بادشاہوں کی ہوائے نفس کی تکمیل کے لیے نکاح اور طلاق کے شرعی حدود بدل کر شریعت سازی کی مسنت پر متمکن کر دیا، جن کو اپنے فرضی اور من مانے عقائد اور تصورات کے لیے کھلی چھوٹ دے دی، ان کو در حقیقت خدا کا درجہ دے دیا، کیونکہ یہ تمام چیزیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے صریح احکام جو اسی کا حق ہے اس کے خلاف اپنی خواہشات نفسانی سے کیں۔ آگے فرمایا، یہ اپنی ایسی حرکتوں اور بے معنی باتوں سے توحید کے خالص تصور پر مبنی نور اور روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ اب تک ان کی تمام کوششیں دین حق کے نور آفتاب عالم تاب کو بجھا سکیں گی، بلکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ اپنی روشنی یعنی قرآن اور نور ہدایت کو مکمل کرے گا۔ یہ روشنی تمام عالم میں پھیل کر رہے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دے کر بھیجا ہے تاکہ تمام دنیا میں اس کی رہنمائی سے معرفت حاصل کر سکیں اور دین حق اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کا طریقہ اور اسلام کی سچائی کی شاہراہ دوسرے تمام مذاہب کے مقابلے میں غالب ہو جائے، خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ پھر آگے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ دین حق کے سچے پیشوا اور علماء وہ ہیں جو گمراہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جب رشوتیں کھا کر فتوے دینے لگیں اور شرعی احکام میں پیسے بٹورنے کے لیے رد و بدل کرنے لگیں، اور جب دنیا میں ایسی تقدس مآب ہستیاں جن کا کام اصلاح اور تربیت انسانی نفوس ہو وہ خود دین فروشی کے جال پھیلانے لگیں تو سچے دین کا مسخ ہونا لازمی ہے، اور پھر کوئی حق پرست سچے دین کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنے لگے تو یہی نام نہاد علماء اور مشائخ ہر طریقے سے اس مسئلے کے کام میں جو اللہ کی سچی راہ دکھاتا ہے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تاکہ ان کی آمدنی کے ذرائع اور ان کے منصب اور اقتدار کو کوئی گزند نہ پہنچے، جیسا کہ یہودی اور عیسائی پادریوں نے اسلام کی اشاعت کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روڑے اٹکائے اور آج تک ان کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اگر یہی راستہ مسلمانوں کے علماء سو اختیار کرنے لگیں تو ظاہر ہے ان کا بھی انجام ویسا ہی ہوگا جس کا تذکرہ قرآن نے ان آیات میں کیا، آیت نمبر 34 اور 35 میں، کہ یہ مال جس کے جمع کرنے میں یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کے لیے نہ دنیا میں کارآمد ہوگا اور نہ آخرت میں، بلکہ ان سب کے لیے یہ مال قیامت کے روز وبال جان بن جائے گا۔ یہاں نہ صرف ایسے علماء کے لیے وعید ہے جو غلط شرعی فتووں کے ذریعے مال سمیٹتے ہیں، بلکہ عمومیت کے ساتھ ایسے تمام لوگ بھی اس کی زد میں آتے ہیں جو ناجائز طریقوں سے مال میں اضافہ کرتے ہیں، جو مال تو اگرچہ جائز طریقے سے کماتے ہیں لیکن اس پر زکوٰۃ یا صدقات وغیرہ نہیں دیتے۔ آیت 36 اور 37 ان مذہبی پیشواؤں کا اللہ کے احکامات حلت و حرمت میں اپنی طرف سے رد و بدل کرنا اور لوگوں کو ان فیصلوں کو احکام سماعی سمجھ کر قبول کرنا ٹھیک مشرکین کے طریقے نسی سے ملتا جلتا ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سورج چاند بنائے ہیں اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک سال میں مہینوں کی تعداد 12 ہی لکھی ہوئی ہے۔ شمسی سال میں 12 مہینے اس وقت پورے ہوتے ہیں جب زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے، اور یہ 12 مہینے اس طرح تقسیم کیے جاتے ہیں کہ موسمی حالت اور سورج کی پوزیشن ان مہینوں میں ہر سال کسی ایک جگہ قریباً ایک جیسی رہتی ہے۔ مثلاً کسی جگہ سال کے پہلے مہینے میں سردی ہو تو ہر سال اس جگہ پہلے مہینے میں سردی ہوگی،
جبکہ قمری مہینے چاند کی گردش کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ قمری مہینے شمسی مہینوں کے برعکس موسمی حالات وغیرہ کے لحاظ سے گردش کرتے رہتے ہیں۔ روم، مصر اور عرب وغیرہ میں سال کو قمری مہینوں سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے عرب میں 4 مہینے خاص احترام کے مانے جاتے ہیں، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ ان میں خون ریزی، جنگ وغیرہ منع تھا اور یہ حج و عمرہ کے لیے مخصوص تھے۔ اب اسلام نے بھی ان مہینوں کو اسی طرح محترم رکھا ہے جس طرح پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ یہاں فرمایا کہ ان مہینوں کا احترام تم پر لازم ہے، لیکن اگر مشرکین سب مل کر تم سے لڑیں تو تم بھی سب متحد ہو کر ان سے لڑو۔ بظاہر ان حرام مہینوں کے احترام کی خاطر اور اصل میں اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے مشرکین عرب نے نسیء کا طریقہ ایجاد کر لیا۔ اس میں یا تو وہ اپنی جنگی جنون کی خاطر کسی حرام مہینے کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لیتے تھے، یا اپنے تجارتی سفروں کے پیش نظر حج کے زمانے کو ایک جیسے موسم میں لانے کے لیے 1 مہینے کا اضافہ کرتے تھے اور سال میں 13 مہینے ہو جاتے، یعنی قمری سال شمسی سال کی مانند ہو جاتا۔ فرمایا کہ یہ طریقہ سراسر کفر ہے اور اس طریقے سے شیطان نے ان کو ان کے برے اعمال اچھے کر کے دکھا دیے، یعنی اس طریقے سے انہوں نے اپنے تئیں مقدس مہینوں کا احترام چاہا یا موسمی مصائب سے بچنے کے لیے یوں کیا، لیکن یہ در حقیقت اللہ کے قانون سے بغاوت ہے کہ اس طریقے سے اللہ کے مقرر کردہ ضابطے میں تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں اور حیلہ سازیوں کی راہ نکالتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء اور عوام کو ان حیلہ سازیوں سے بچائے اور اپنا سیدھا راستہ دکھائے۔ آج بھی لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اسی طرح چل رہے ہیں جس کا تذکرہ اس رکوع میں کیا گیا ہے۔ تعویل، حیلہ سازی، احکام کا اپنی خواہشات کے مطابق بدل دینا سچے اسلام کے شیداؤں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کفر کے راستے ہیں۔ اگلا رکوع آیت نمبر 38 سے 42۔ اس رکوع سے غزوہ تبوک کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وفود کو اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے عرب کے مختلف حصوں میں بھیجا۔ ایک وفد شام کی سرحد پر متصل عیسائی قبائل کے پاس بھیجا گیا، لیکن اسے ہرقل یعنی کیسر روم کے نائب شرجیل نے راستے میں قتل کر دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرجیل کی سرکوبی کے لیے 3000 مجاہدین پر مشتمل فوج سرحد شام کی طرف بھیجی، لیکن جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہرقل دورے پر آیا ہوا ہے اور مقابلے پر مجموعی فوج 1,00,000 کی تعداد میں موجود ہے۔ اللہ کے ان غازیوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے سے 33 گنا بڑی فوج سے مارکہ آراء ہونے کا فیصلہ کر دیا اور اس فوج کو نقصان پہنچا کر اور خوف زدہ کر واپس مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 1 سال کے بعد رجب 9 ہجری میں شام کے سوداگروں نے جو روغن زیتون فروخت کرنے آیا کرتے تھے خبر دی کہ کیسر روم مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس اطلاع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کر کے کوچ کا حکم دیا۔ یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئیں۔ ایک طرف مسلمان ابھی فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تھے اور بہت بڑی تعداد میں ان میں نو مسلم بھی شامل تھے، اور مالی وسائل بھی بہت محدود تھے۔ تنگی اور عسرت سب چھائی ہوئی تھی، نیز ان ایام میں سخت قحط سالی کا سماں تھا، گرمی بھی شدید تھی، کھجور کی فصل پکنے والی تھی، تو دوسری طرف کیسر روم کی تربیت یافتہ فوج تھی۔ وہ کیسر روم جس کی سلطنت ارد گرد کی آدھی دنیا پر پھیلی ہوئی تھی اور وہ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ مانا جاتا تھا، لہٰذا منافقین کے لیے جہاد کے لیے نکلنا بہت دشوار ہوا۔ چنانچہ منافقین اور ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے کمزور لوگ راہ حق میں قدم بڑھانے سے گریز کرنے لگے، گویا زمین کی طرف کھنچے جاتے تھے۔ اس لیے یہاں اللہ نے بڑی زور سے جہاد کے لیے ابھارا۔ فرمایا کہ مومنوں کے لیے یہ ٹھیک بات نہیں کہ وہ دنیا پر فریفتہ ہو جائیں اور چند روزہ دنیاوی زندگی کو آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی پر ترجیح دینا شروع کر دیں۔ اس دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہیں۔ اگر تمہیں دنیا اتنی ہی عزیز ہے تو یاد رکھو وہ اس تن آسانی کے بدلے سخت دردناک عذاب دے گا اور اپنی خدمات کے لیے کسی دوسری جماعت کو تم سے بہتر ہوگی اطاعت گزاری کے لیے کھڑا کر دے گا اور تم اس سعادت سے محروم ہو جاؤ گے۔ نقصان تمہارا ہوگا، اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگڑے گا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں
مسلمانوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ جماعتوں کے نظام و عروج و زوال میں بقائے اسلحہ و انفع کا قانون عامل ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے رسول کی مدد نہ کی تو آج بھی پہلے کی طرح وہی اس کا مددگار ہے۔ کیا آج تک صرف تمہارے سہارے سے تمام کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں؟ مکہ سے مدینہ طیبہ تک ہجرت کے تمام واقعات اس بات کے شاہد ہیں کہ کس طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ غار میں جب حضرت ابوبکر نے تشویش ظاہر فرمائی تو آپ نے فرمایا، غم زدہ مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہر معاملے میں خالق کائنات ہمارے ساتھ ہے تو پھر غم یا ڈر کس بات کا؟ پھر فرمایا جا رہا ہے جب حکم جہاد ہو تو سب مل کر پیادے ہو یا سوار، ہلکے ہو یا بھاری، قوی الجشع یا اکیلے یا کنبے کے ساتھ، غریب یا امیر، جوان یا بوڑھے، نوخیز یا آزمودہ، ہر حال میں نفیر عام کے موقع پر نکلنا چاہیے۔ تن من دھن کی بازی لگا دینی چاہیے۔ تمہاری دنیاوی اور اخروی بھلائی اسی بات میں ہے اگر واقعی تمہیں نفع و نقصان کا صحیح شعور ہے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین سے متعلق ارشاد فرمایا کہ آخرت کے بعید اجر و ثواب کی جگہ دنیاوی مال و غنیمت کے لیے جو قریب ہو اور سہل الحصول ہو بلا تکلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن اگر دور کا سفر ہو اور تکلیف دہ ہو اور مال غنیمت بھی آسانی سے ملنے کی امید نہ ہو تو اللہ کی قسمیں کھا کر طرح طرح کی مجبوریاں بتاتے ہیں اور بہانے تراشتے ہیں تاکہ وہ سفر جہاد کی مشقتوں سے بچ جائیں۔ گویا آخرت کے اجر و ثواب کی طرح وہ بہت دور کی چیز ہے۔ فرمایا یہ سب ان کی باتیں حقیقی اور آخرت کی دائمی زندگی سے فرار کی راہ ہے۔ ان کی یہ سب قسمیں جھوٹی ہیں اور وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اپنے آپ کو آخرت کے دائمی عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو ان کے دلوں کا حال معلوم ہے۔ اس کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ سب کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 43 عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبین لك الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ منافقین کے کردار پر سے پردہ کشائی کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت اور درگزر کرنے کی عظیم صفت کا تذکرہ ہے کہ آپ کس طرح لوگوں کے جہاد پر نہ جانے کے سلسلے میں عذرات قبول فرما لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کو اللہ بخشے، آپ انہیں کیوں ایسی عام اجازت دے دی؟ ذرا دیکھ تو لیا ہوتا کہ کون سچے اور کون جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں۔ اگر اجازت نہ دی جاتی تو جھوٹ بولنے والے منافقوں کا راز کھل کر رہتا۔ انہوں نے تو پیچھے رہنے کا پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے اندر ایمان کی حرارت ہے، جو اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور قیامت کے روز جواب دہی کے خائف رہتے ہیں، وہ نہ اپنے مال اور اولاد کی تکلیف کے خوف سے جہاد سے الگ رہنے کی اجازت مانگتے ہیں اور نہ ہی اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، بلکہ اسلام کے غلبے کی جو سچی خوشخبری انہیں دی گئی ہے اس میں شک نہیں رکھتے۔ ادھر منافقین پہلے ہی جہاز سے بھاگ رہے تھے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے لوگوں کا ساتھ جانا ٹھیک نہیں اور اسی میں بہتری دیکھی۔ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتے تو قوت میں اضافے کی جگہ فتنہ اور بگاڑ ہی بڑھتا اور مسلمانوں میں افراط و تفریط پیدا ہو جاتی۔ فرمایا کہ اس سے پہلے بھی یہ طالب فساد رہے ہیں لیکن پھر بھی حق ہی غالب رہا۔ چنانچہ اس قبل جنگ احد میں بھی پہلے وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، پھر لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی یہ گروہ مدینہ کی طرف واپس لوٹ گیا، لیکن انجام کار حق قائم رہا اور اسلام کو فتح ہوئی۔ ان منافقین کی خصوصیت میں سے ایک یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کسی وجہ سے کامیابی یا بھلائی کی کوئی صورت نظر آتی ہے تو یہ بات ان کو نہایت ناگوار گزرتی ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ انعام سے محروم رہتے ہیں
اور اگر مشیت الہی سے کوئی دکھ یا مصیبت یا آزمائش آتی ہے تو اپنی دنیاوی دانش مندی کی بنا پر بہت خوش ہوتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ دکھ یا تکلیف یا رنج سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ مومن ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اگر راہ حق میں جان گئی تو شہید اور جنت ملنے کا یقین ہے، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو سیاحتے کا ازالہ، اور اگر فتح ہوئی تو مال غنیمت اور کامیابی کی خوشخبری۔ بعض منافقین کی دوسری صفت یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم ساتھ چلنے سے معذور ہیں مگر اپنا مال خوشی سے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مالی امداد بھی ہمیں منظور نہیں، خواہ ظاہراً خوشی سے ہو یا مجبوری کی حالت میں، کیونکہ یہ سب بدعقیدہ اور نافرمان لوگ تھے۔ ان کا طرز عمل یہ ہے کہ زبانی کلامی اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور عمل اس کے خلاف ہے۔ ایسا عمل بے روح ہے۔ اس عمل کے روگ کی ظاہری شکل یہ ہے کہ نماز بھی ہارے جی سے اور سستی سے ادا کرتے ہیں اور مال بھی مارے باندھے کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ پھر ان منافقین کی ایک اور صفت یہ بھی ہے کہ اظہار ایمان کے لیے قسمیں کھا کر مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہرگز نہیں۔ وہ ایمان کی کمزوری اور اپنے مفادات کے لیے ڈرپوک ہیں، جہاد سے ڈرتے ہیں، اور انہیں یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ ان کے اس نفاق کا لوگوں پر راز فاش ہو جائے گا اور ان کے ساتھ کفار کا سا سلوک کیا جائے گا۔ اپنی اس روش کی بنا پر ان پر ہر وقت یہ خوف طاری رہتا ہے کہ اگر انہیں کوئی جائے پناہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ مل جائے تو ظاہر داری سے منہ موڑ کر فوراً ان مقامات کی راہ لے لیں۔ بعض منافقین خیرات اور صدقات کی تقسیم سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کرتے تھے۔ اگر ان کو کچھ مل جاتا تو خوش ہوتے اور اگر کم ملتا تو اس کو حقیر سمجھتے اور ناراض ہوتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا تھا؟ مومن کبھی بھی حریص نہیں ہوتا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی رہتا ہے اور اسی پہ قانع رہتا ہے جتنا اس کو مل جائے، کیونکہ یہ دنیا کا مال و اسباب فانی ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہر حال میں اس کے پیش نظر رہتی ہے۔ اگلی آیات اگلے رکوع میں 60 سے 66 تک مسلسل منافقین کا یہاں پہ تذکرہ چل رہا ہے۔ منافقین صدقات کی تقسیم کے سلسلے میں رسول اللہ پر جو نکتہ چینی کر رہے تھے، یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ رہتی دنیا تک اس کی مدارت کا تعین ہو جائے اور کسی کے لیے اعتراض کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تقسیم کے لیے جن مدات کا تذکرہ اس رکوع کے پہلے حصے میں ہوا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ نمبر 1، فقیر یعنی جس کے پاس کچھ مال نہ ہو، صرف روزمرہ کی ضروریات پوری ہو سکتی ہوں، یعنی محنت مزدوری کرنے والا یا بے روزگار، بیوہ عورتیں یا یتیم بچے وغیرہ۔ اور نمبر 2 کہ مسکین، وہ غریب محتاج جس کے پاس کچھ ہو مگر اتنا کم ہو کہ اس کے لیے سکون کے لیے کافی نہ ہو۔ نمبر 3 پر عاملین، حکومت کی طرف سے جو کرندے تحصیل زکوٰۃ پر مقرر ہوں، ان کو ماہانہ تنخواہ اس مد سے دی جا سکتی ہے۔ یہ نظام زکوٰۃ کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 4 پہ ہے تالیف قلب کے لیے، اس میں وہ اشراف شامل ہیں جنہیں یہ خطرہ ہو کہ وہ اسلام لانے کے بعد مفلس ہو جائیں گے، یا دیگر غریبوں کی دل جمعی کے لیے، یا ایسے افراد کے لیے جن پر خرچ کرنا اسلام کی اشاعت اور تقویت کے لیے فائدہ مند ہو۔ نمبر 5 پر غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، یا جنگی قیدیوں کی ضرورت کے لیے، یا جہالت سے گردن چھڑانے کے لیے۔ نمبر 6 قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے یا تاوان بھرنے کے لیے۔ نمبر 7 پہ فی سبیل اللہ کی راہ میں کلمی یا سیفی جہاد کرنے والوں کے لیے دفاعی ضروریات اور اسلحہ خریدنے کے لیے۔ اس میں ملت کے جملہ اصلاحی و تبلیغی و دیگر مسالے کے کام بھی شامل ہیں جن کا کسی دور کے حالات کے مطابق کرنا ضروری ہو۔ نمبر 8 پہ مسافروں کے لیے، مثلاً ایسے مسافروں کے لیے جو حالات سفر میں مدد کا محتاج ہو۔ تو یہ سب جو ہیں مصارف زکوٰۃ اور صدقات کی تفصیل ہے، اور فضائل اور منافقین کے اعمال اس میں بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ان منافقین میں سے بعض حضور کے متعلق بعض بیہودہ باتیں کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان کے کچے ہیں، اگر کوئی غلط بات بنا کر اپنی برات کا اظہار کرتا تو آپ قبول فرما لیتے۔
حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی اور وقت کا تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی سن لیتے تھے اور کسی کا پردہ فاش نہیں کرتے تھے، حالانکہ آپ کو معلوم ہوتا تھا۔ اس بنا پر بعض منافقین بھی مسلمان ہو گئے۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ منافق لوگ طبعاً اس بات سے ڈرتے اور کتراتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل کر دی جائے جس میں ان کے نفاق کی کلئی کھل جائے، اور جو راز کی باتیں ان کے دلوں میں مخفی ہیں ان کی خبر مسلمانوں کو مل جائے اور ان کا تمسخر تشت اسباب ہو جائے۔ فرمایا کر لو جتنا تمسخر کرنا چاہتے ہو، کب تک چھپاؤ گے؟ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ یہ راز ظاہر کر دے گا۔ بالآخر یہ صورت جب مکمل نازل ہو گئی تو مسلمانوں کو خاص خاص منافقین کا پتہ بھی چل گیا۔ جب غزوہ تبوک کے لیے مسلمان تیاریاں کر رہے تھے تو منافقین اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر حضور اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مثلاً یہ کہ ان کو دیکھو یہ رومیوں کو فتح کرنے چلے ہیں، انہوں نے رومیوں کو عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے، کل کو دیکھنا یہ سب سورما رسیوں میں بندھے ہوں گے۔ ایسی باتیں کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھ گچھ کی جاتی تو کہتے ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا جھوٹے عذر نہ تراشو، یہ عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ تم اظہار ایمان کے بعد بھی کافر ہی بنتے رہے اور تمہارا کفر ظاہر ہو گیا۔ ہم تم میں سے ان بعض کو معاف بھی کر دیں گے جو صدق دل سے توبہ کر کے دوبارہ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے، مگر جو اس جرم کے بانی ہیں اور جن کا مقصد لوگوں میں بدلی اور فساد پھیلانا ہے، ان کو سزا مل کے رہے گی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے مذاق کفر عظیم ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آخر وہ اپنے انجام سے ڈرتے کیوں نہیں؟ آیت نمبر 67 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے ہوئے تھے، سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ اس رکوع میں منافقین اور مومنین کے کردار کا تذکرہ ہوا ہے۔ گزشتہ رکوع میں مسلسل منافقین کا کردار پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ ان کو یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے کیونکہ نفاق ایک متعدی مرض ہے جو منافق مردوں اور منافق عورتوں کی صحبت سے پھیلتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو ہم رنگ بنا لیتے ہیں اور پھر تمام منافق ہم جنس بن جاتے ہیں۔ وہ حقیقت اور فطرت کے خلاف بری باتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اچھی اور پسندیدہ صفات سے عاری ہوتے ہیں۔ ان کی صفات میں یہ بھی ہے کہ نیک کاموں سے اپنے ہاتھ روکتے ہیں، یعنی غربا کی پرورش پر مال خرچ کرنے سے اور ظالم کی قوت کا مقابلہ کرنے سے روکتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو فراموش کر رکھا ہے، اللہ نے بھی ان کو بلا دیا۔ ایسے افراد کے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ سب منافق اور کافر اس دنیاوی زندگی کے بعد جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسے منافقوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے لوگ بھی دنیاوی مال و متاع، اولاد اور سلطنت کی قوت میں بہت بڑے ہوئے تھے، وہ بھی بہت باتیں کیا کرتے تھے اور دنیاوی مال و متاع فانی سے چند روز کے لیے اپنے نصیب یا حصے سے بہرہ اندوز ہو کر جہنم واصل ہوئے، اور تم بھی بہت تھوڑی مدت کے لیے اس سے فائدہ اٹھا لے۔ تمہارے سامنے گزشتہ قوموں کے واقعات کی مثال کافی ہے، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور قوم لوط کا انجام کیا ہوا۔ ان کے پاس دنیاوی مال و متاع تم سے زیادہ تھا، آخر وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے۔
آخر میں مومن مردوں اور عورتوں کا تذکرہ ہے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخر میں اللہ کی خوشنودی اور رضا کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ یہی گروہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 73 سے 80۔ یہاں سے آخر صورت تک کا حصہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوا۔ کیسر روم سے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 مجاہدین پر مشتمل لشکر تشکیل دیا اور نکل کھڑے ہوئے۔ جب تبوک کے مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ کیسر نے مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے فوجیں ہٹا لی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ 30,000 مجاہدین ہیں، تو اس سے مقابلے کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ اسے پہلے صرف 3,000 کا لشکر کا تجربہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس مقام پر آپ نے 1 ماہ قیام کیا اور علاقے میں اسلامی اور سیاسی اثرات چھوڑ کر اور بہت سارے قبائل کو اپنا تابع امر بنا کر واپس تشریف لے آئے۔ اس سے قبل کہ سلطنت روم کے ساتھ طویل کشمکش کا آغاز ہوا، اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ گھر کے دشمنوں کی خبر لی جائے، کیونکہ اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ یہ منافقین کہیں بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر ساز باز کر کے اندرون خانہ کوئی نیا فتنہ نہ اٹھا دیں۔ لہٰذا اس رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ کفار اور منافقین سے جہاد کریں۔ یہ کوشش پہلے زبان و قلم سے ہو، اگر دشمن زور آزمائی کرے تو اسلحے سے ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ نیز اس رکوع میں منافقین پر اللہ کا عذاب ظاہر ہوا۔ پہلے کفار کے خلاف جہاد اور قتال کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہی اب منافقین کے لیے دیا جا رہا ہے، کیونکہ ابتدا میں ایسے افراد سے بیرونی خطرات کے پیش نظر چشم پوشی کی جا رہی تھی، لیکن اب مسلسل ان کی کافرانہ اور منافقانہ چالوں کے پیش نظر درگزر کرنے کے بجائے ان پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سختی اس لیے بھی ضروری تھی تاکہ اس رزمگاہ شہر و شر میں اللہ کا پسندیدہ اور مطلوبہ گروہ پھلے اور پھولے۔ اس کے بعد ان کے انجام کی خبر دی گئی کہ ان کی جگہ عذاب جہنم سے کم نہیں، کیونکہ یہ جھوٹے اور سازشی تھے، ہر وقت مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی کارروائیاں کرتے رہتے تھے، انصار اور مہاجرین کے درمیان پھوٹ ڈالتے تھے تاکہ یہ خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائیں، لیکن اللہ نے ان کی اس کارروائی سے مسلمانوں کو بچا لیا۔ اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جس پر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ان منافقوں میں سے کچھ لوگ اللہ سے یہ دل میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں مال عطا فرمائے تو ہم ضرور اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے، لیکن جب ان کو اللہ نے بہت سے مال و دولت سے نوازا تو انہوں نے اس کے بعد بخل کیا اور خیرات میں کمی کرنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ ثعلبہ بن حاطب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ مجھے دولت مند بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی چیز پر خدا کا شکر ادا کرو، اس دولت سے بہتر ہے جس کا حق ادا نہ ہو سکے۔ اس نے پھر درخواست دہرائی۔ آپ نے فرمایا، کیا تجھے پسند نہیں کہ تم میرے نقش قدم پر چلے؟ لیکن اس کا اصرار جاری رہا اور اس نے وعدہ کیا کہ اگر مجھے دولت ملی تو میں پوری طرح اللہ کے حقوق ادا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اس کی بکریوں کی تعداد اتنی بڑھی کہ علیحدہ گاؤں میں جانا پڑا۔ پھر اس کثرت انعام کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ انہی میں اتنا مشغول رہتا کہ جمعہ اور نماز باجماعت بھی ترک کرنے لگ گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیل کو زکوٰۃ کے لیے بھیجا تو کہنے لگا، زکوٰۃ تو جزیہ کی بیٹی بن گئی، دے دیں گے۔ اس طرح ٹال مٹول کرنے لگا، بالآخر انکار ہی کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ خبر پہنچنے پر وہ بادل ناخواستہ زکوٰۃ کے لیے حاضر ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمہاری زکوٰۃ لینے سے منع فرما دیا ہے۔ اس نے بڑی منت اور سماجت کی اور پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باری باری زکوٰۃ لے کر گیا، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ آخر اسی حالت میں حضرت عثمان کے زمانے وہ مر گیا۔ پھر آیت نمبر 77 اور 78 میں فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین کے ایسے ہی طرز عمل کی بنا پر اللہ نے ان کے دلوں میں اس کی ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن تک کی نفاق کی بیماری ڈال دی ہے۔ گویا نفاق ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے، اس سے ان کی جان مر کے ہی چھوٹے گی۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے جو عہد و پیمان کیے تھے اس کے خلاف عمل کیا۔
قول و عمل میں تضاد، جھوٹ بولنا، وعدہ کرنے کے بعد پھر جانا، امانت میں خیانت کرنا، یہ تمام اس بیماری کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے عمل اور نیتوں کے حال سے باخبر ہے۔ آخری آیت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے انتقال کے موقع سے متعلق ہے۔ اس کے لڑکے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن مانگا، حضور نے دے دیا۔ وہ چونکہ سچا مسلمان تھا، اس لیے اس نے درخواست کی کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں اور دعائے مغفرت فرما دیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا تو حضور نے فرمایا، اے عمر، مجھے اجازت دی گئی ہے، منع نہیں کیا گیا۔ آگے اللہ کو اختیار ہے کہ معاف کرے یا نہ کرے، لیکن عین موقع پر آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 84 نازل ہوئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نماز جنازہ پڑھانا چھوڑ دیا اور ان کی قبروں پر دعا کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اس رکوع میں جن باتوں کا تذکرہ ہوا ہے، اگر ہم آج ان پر غور کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آج ہمارے پورے معاشرے کے ہر طبقے میں نفاق کی یہ سب علامات پائی جاتی ہیں، تو پھر ہم میں کس طرح اتحاد اور یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے؟ ہم ہر سطح پر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں مصروف ہیں۔ ظاہر ہے اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جس کا تذکرہ سورۃ توبہ کے ان رکوعات میں ہوا۔ کیا ہم میں منافقین نہیں ہیں جو دوسروں کے اشاروں پر ملت کے خلاف ہر وقت تخریب کاری میں مصروف رہتے ہیں، اور خود ہمارے اندر نفاق پیدا ہو رہا ہے اور کیا بھی جا رہا ہے؟ غداروں اور ایجنٹوں کے کئی گروہ پائے جاتے ہیں جو پاکستان کی سیاست اور معیشت کو گھن کی طرح چاٹ رہے ہیں اور معاشرتی زندگی کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 85 میں فرمایا، زیادہ مال و دولت بے دین آدمی کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے، بد کرداریوں پر آمادہ کرتی ہے اور اس میں تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو عذاب آتے ہیں ان میں نافرمان اولاد، عدم سکون و اطمینان، اور سب سے بڑھ کر یہ انسان دنیا کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے اور حالت کفر میں مرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ اور اس کے ہمراہ مل کر رائے حق میں جہاد کرو، تو ان منافقین کا نفاق اور کفر زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ ہیلے بہانے تراشنے لگتے ہیں۔ آخر میں ایک مومن مرد خدا کی صفات بیان ہوئی ہیں تاکہ ایمان اور نفاق میں واضح امتیاز ہو سکے۔ وہ تن من دھن سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی راہ خدا میں قربان کرتے ہیں۔ ایسے ہی افراد مراد کو پہنچتے ہیں۔ ایسے ہی افراد کے لیے اللہ نے آخرت میں جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن میں وہ ہمیشہ کی زندگی مسرت اور انبساط سے بسر کریں گے۔ آیت نمبر 90 وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، عنقریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ آیت نمبر 90 سے 99 اس رکوع کا کچھ حصہ ہم 11ویں پارے میں بھی پڑھیں گے۔ مسلسل منافقین کا کردار پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ رکوعوں میں خاص مدینہ طیبہ کے منافقوں کا تذکرہ تھا۔ اس رکوع میں مدینہ سے باہر کے قبیلوں نے منسلک دیہاتیوں کا تذکرہ ہے۔ ان میں بھی بعض لوگ مخلص مسلمان تھے اور بعض منافق تھے۔ ان میں سے بعض حقیقی عذر لے کے آئے تھے اور بعض منافقوں کی طرح جھوٹے عذر اور ہیلے بہانے تراش رہے تھے، اور بعض نے تو ظاہر داری کی بھی پرواہ نہیں کی، یعنی گھروں میں بیٹھے رہے اور عذر کرنے یا رخصت لینے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، گویا ان کا دعویٰ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر سراسر جھوٹ تھا۔ یہاں فرمایا کہ ان میں سے جھوٹے عذر کرنے والے منافقوں اور گھر میں بیٹھ رہنے والے کافروں کے لیے عذاب ہے۔ چونکہ منافقانہ طرز عمل کے پیچھے کفر و انکار ہی ہوتا ہے، اس لیے منافقت در حقیقت کفر ہی ہے۔ یہاں اسی لیے کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور روز جزا کو ان کے ساتھ کافروں کا سلوک ہوگا، بلکہ ان سے بھی بدتر معاملہ کیا جائے گا۔ آگے جہاد میں مستثنیٰ لوگوں کے بارے میں تفصیل بیان کی جا رہی ہے، یعنی وہ لوگ تھے جن کا عذر واقعی قابل قبول تھا۔ ان میں بوڑھے اور ضعیف جو جہاد کی سخت مشقت برداشت نہیں کر سکتے تھے، بیمار، اور ایسے لوگ جن کے پاس تبوک کے لمبے سفر کے لیے مال اور سواری موجود نہیں تھی۔
لیکن ان عذروں کے ساتھ شرط یہ لگائی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سچے خیر خواہ ہوں تو پھر اللہ ان کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر نفاق کا مرض ان کے دلوں میں ہوا تو پھر اگرچہ ان کا عذر ٹھیک ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے بخشش نہیں۔ مندرجہ بالا افراد پر کچھ الزام نہیں، قابل الزام صرف وہ لوگ ہیں جو صحت کے اعتبار سے تنومند ہیں اور صاحب استطاعت ہوتے ہوئے اس مقدس نصب العین کے لیے قدم آگے بڑھانے سے گریز کریں اور عورتوں اپاہجوں کے ہمراہ پیچھے بیٹھے رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ ان کے اس طرز عمل کی بنا پر ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے کرتے رہیں۔ آگے پارہ 11 کی کچھ آیات ہیں۔ غزوہ تبوک پر روانگی کے وقت منافقین عذرات پیش کرتے تھے۔ فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین واپس تشریف لائیں گے تو اس وقت بھی یہ لوگ تمہارے سامنے سچا بننے کی خاطر معذرت پیش کریں گے۔ ان سے کہہ دینا کہ یہ سب باتیں چھوڑو، ہم تمہاری باتوں میں نہیں آنے والے، اللہ نے ہم کو تمہاری حقیقت حال سے باخبر کر دیا ہے۔ اب یہ کیل و کال بے معنی ہے۔ اس کے بعد یہ منافق اپنا اعتبار قائم کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ ان کی برات کا یقین ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان سے تعارض نہ کریں اور قطع تعلق کر لیں، کیونکہ وہ پلید اور بد باطن ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ منافقین تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اور اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ ان سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ آخر میں ایسے دیہاتی منافقوں کا تذکرہ ہے جو نفاق اور کفر میں شدید تھے۔ ایسے لوگوں میں بعض وہ ہیں جو صدقہ خیرات کو تاوان شمار کرتے تھے، ان کی ادائیگی ان پر شاہ گزرتی تھی اور طرح طرح کی باتیں بناتے تھے۔ ان میں بعض گنوار مخلص بھی تھے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں صدقہ یا زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرتے۔ ایسے لوگ خاص قرب الہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت حاصل کرنے کے لیے ہدیہ پیش کرتے تھے۔ غور سے سن لیجئے، ایسے ہی افراد کے لیے اللہ کی رحمت ہر وقت قریب ہوگی، بشرطے کہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے نیک نیت سے عمل کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ آج منافقوں کی صفات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھنا، جھوٹ سے محفوظ رکھنا، اللہ ہمیں بد عہدی سے محفوظ رکھنا، اور جو بھی منافقانہ صفات ہم نے آج اس بارے میں پڑھی، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھنا اور ان سب سے بچانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔